ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج خالد حمید فاروقی اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آج کے موضوعات میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پاکستان کا، جہاں پہ جو سوشل ریلیشنز ہیں، جو سماجی حالات ہیں وہاں کے، وہ بڑی تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ تقریباً ہر فیلڈ میں سوسائٹی کے ایک وائلنس اور ایک انٹالرنس ہر لحاظ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں نے اپنے سوسائٹی سے، اپنی ریاست سے، حکومت سے نا امید ہو کے اپنے ہاتھ میں قانون کو لینے کا جو ایک طریقہ پہلے چلا ہوا تھا، اس کو مزید وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ، جیسے ایک واقعہ آج سننے کو آیا کہ ایک آدمی کا 6 سال سے ایک کیس چل رہا تھا جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو اس نے جس اپوننٹ کے خلاف تھا اس کو جان سے مار دیا کہ اپنا اس نے انصاف اس نے خود حاصل کر لیا۔ اسی طرح خواتین کے خلاف جو وائلنس ہے اس کا لیول بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، تو اور ان کے عوامل پہ اور ان کی جو لیٹسٹ واقعات ہیں ان پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایک ڈیموکریسی سمٹ جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے بلائی ہے، پاکستان کی طرف سے اعلان ہوا کہ وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیوں شرکت نہیں کی اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کے خارجہ تعلقات پر۔ اس کے بعد بات کریں گے افغانستان میں ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہا ہے، جہاں پہ میجورٹی لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہاں پہ بینکنگ بالکل جو ہے وہ معطل ہوئی ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو چیزیں نہیں ہیں، جس کے بہت ہی برے جو ہے وہ فیوچر میں حالات ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دوسری طرف جو ہے طالبان کا خواتین کے معاملے میں رویہ اسی طرح چل رہا ہے۔ ایک اور چیز جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے اسکول جلد کھولیں گے، وہ نہیں کھلے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے تشدد وہ شروع ہو گیا ہے، لوگوں کو مارنا جو پچھلی رجیم کے تھے، بیوروکریٹس تھے اور مزدور تھے، ان پہ بات کریں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں ہندوستان میں بالآخر معاہدہ ایک طے پا گیا ہے۔ فارمرز میں جو 1 سال سے زیادہ سے اپنی مہم جاری رکھی ہوئی تھی، انہوں نے پروٹیسٹ کر رہے تھے، اس میں حکومت سے ان کا معاہدہ ہو گیا جس میں ان کی تقریباً تمام جو ہے مطالبات مان لیے گئے ہیں، سوائے ایک وزیر کو ہٹانے کے، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے 11 دسمبر سے واپس جانے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ تمام چیزوں پہ عمل نہ ہوا تو وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پاکستان کے مسئلے پہ۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست جو میرے ساتھ اور ممتاز خان کے ساتھ ہمارے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں بھی ہوتے تھے، اور ان کا کسی قسم کی غداری، جاسوسی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کی گرفتاری سے چند ماہ پہلے میں ذاتی طور پہ ان سے ملا تھا، اور وہ جو ہے پاکستان چھوڑ کے باہر جانا چاہ رہے تھے، صرف اپنے ویزے کے انتظار میں تھے۔ بہرحال ان کو نومبر 2019 میں غائب کر دیا گیا۔ بڑی مشکل سے 6 سے 8 مہینے کے بعد ان کا پتہ چلا کہ ان کو فوجیوں نے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ان کو ایک سویلین ہونے کے ناطے، جس کا کوئی تعلق کسی فوج سے کبھی نہیں تھا، ان پہ ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جس میں ان کو نہ کوئی صفائی کا موقع دیا گیا، نہ ان کے وکیل کو کوئی فرد جرم دی گئی، صرف ان کو بلاتے تھے ان کی حاضری لگانے کے لیے۔ ان کو 14 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اگر انہوں نے کوئی غداری کی ہے تو اس کو اوپن عدالت میں پیش کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، ہم جیسے لوگ جو ان کو بہت قریبی جانتے ہیں، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ایسی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر حکومت سمجھتی ہے تو ان کو عوام کے سامنے اس کو رکھنا چاہیے۔ دوسرا، اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، جس میں جو ہے ایک سری لنکن مینیجر کو، جو ایک 10 سال سے کام کر رہا تھا اس فیکٹری میں اور بہت ہی محنت کش آدمی تھا، اس کو جو ہے ایک ذرا سی پرووکیشن اس نے کی بھی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی کہ جی یہ پرووکیشن ہوئی ہے، اس کی بنیاد پہ مار دیا گیا۔
تو ممتاز صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ایک جو ہے بنیادی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ سیاسی پارٹیوں نے یہ کیا اور مولویوں نے کیا، یہ سب ذمہ دار ہیں، سب نے اپنے حصے ڈالے ہیں، لیکن ایک بات جو میں اپنی طرف سے کیٹیگوریکلی رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سب کی ذمہ دار، جو سب سے بڑی ذمہ دار ہے، وہ پاکستان کی فوج ہے۔ ہمیں اپنی فوج عزیز ہے، وہ وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ جو ہے ملک کی نظریاتی سرحدیں جو انہوں نے خود ڈیفائن کر دی ہیں ان کی حفاظت کریں، وہ وہاں پہ الیکشنز میں انٹرفیئر کریں، وہ وہاں پہ عام کاروبار میں انٹرفیئر کریں، کراچی میں ہائیڈرنٹس کو چلانے سے لے کے جو ہے سیمنٹ بنانا اور بینک چلانا، ماچس بنانا، چینی بنانا، کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں فوج کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور تاریخی طور پہ اگر آپ شروع سے ہمارے ملک میں اسلام کے بارے میں بات کرتی ہے، اسلامی جو فوجیں تھیں وہ شروع سے شہر سے باہر رکھی جاتی تھیں، دور رکھی جاتی تھیں، تاکہ ان کا کسی تجارت سے کسی چیز سے تعلق نہ ہو، تاکہ وہ صرف اور صرف اپنی پیشہ ورانہ جو ہے ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ جبکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں اس کا عمل دخل ہے۔ بہرحال اس کے بعد ممتاز صاحب آپ اس ذرا سا کچھ اگر بیک گراؤنڈ یہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا، اور یہ واقع ہوتے رہتے ہیں، ہم سب اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں اور بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں دسمبر 16 2014 جو APS کے ہوا تھا، اس دن ہم بڑے جوش جذبے کے ساتھ یہاں ٹورانٹو میں کوئنز پارک میں گئے، بہت سارے لوگ تھے اور کینڈل لائٹ ویجل سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح مشال خان مارا گیا، اسی طرح سلمان تاثیر مارا گیا۔ سلمان تاثیر کے مرنے کی وجہ سے خادم رضوی ان کے قاتل کی وجہ سے جو ہے ایک بہت بڑی افریت بن گئے۔ تو ہم اس پہ لیمنٹ تو کریں، افسوس کریں، روئیں، لیکن ہم رو کے بھی تھک گئے۔ ان چیزوں کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ عمر فاروق صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ نہ کوئی پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی آخری واقعہ ہے پاکستان کے تناظر میں۔ اس سے پہلے 2009 میں آپ کو یاد ہے ایک مسیح فیملی تھی، ان میاں بیوی کو جلایا گیا تھا، اسی طرح ان کو بھٹے میں ڈال دیا گیا تھا، اور ان کا ایک بیٹا چھوٹا سا میرا حال رہ گیا تھا، وہ بچا تھا۔ تو اور پھر اس کے بعد بہت سارے جو ہے وہ ایک کرسچن نے اس جو وہاں گلاس لگا ہوا تھا اس میں پانی پی لیا، اس کو مار دیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اور آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کوئی چند لوگوں کا نہیں ہے، یا 100 لوگوں کا نہیں ہے، یا 1000 لوگوں کا نہیں ہے، پوری سوسائٹی کا ایک رویہ اوور دا پیریڈ آف دا ٹائم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، اور ڈیولپ ہونے میں اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک سوچ کار فرما ہے، اور سوچ کے پیچھے ایک جو ہے وہ باقاعدہ پالیٹکس انوالو ہے اس پورے کے پیچھے۔ اور اس پالیٹکس کے پیچھے میں جیسے آپ نے خود مینشن کیا کہ ایک جو سیکیورٹائزیشن آف پالیٹکس کی گئی ہے، ملٹرائزڈ پالیٹکس کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ فروغ دیا گیا ہے، ملک کی جو ہے وہ نظریاتی سرحدوں کو محفوظ کرنے پہ، اور وہ سرحدی نظریاتوں کے جو کسٹوڈین جو ہے وہ سیلف ڈکلیئر جو کسٹوڈینز ہیں، انہوں نے اس طرح کی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ چونکہ تاکہ وہاں پہ سویلین کو اس طریقے سے یا پولیٹیکل پروسیس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ اس میں جو بھی لوگ حصہ لینے والے ہیں اگر وہ انفیکٹ وہاں ڈیموکریٹک کوئی نارمز کلچر جو ہے وہ فروغ پاتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر کے تاکہ ان کے پاس پوری پاور ٹرانسفر نہ ہو سکے، اور پاور جو ہے وہ ایکچوئل جو ڈیفیکٹو جو وہاں پہ رولر ہے ان کے ہینڈ میں رہنی چاہیے۔ تو یہ وہ ایک سلسلہ ہے جس پہ آپ نے دیکھا ہے بہت عرصے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جو ہے وہ
1954 میں جب قادیانیوں کے خلاف پہلا وہاں پہ یہ جلوس نکالے گئے کہ ان کو وہ کیا گیا ہے. تو میں تو کہتا ہوں اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, جو وہ آبجیکٹو ریزولوشن ہے جس کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ یہ ایک اسلامک ریپبلک ہے, اور آپ دونوں کا موازنہ کریں, اسلامک ریپبلک اور یہاں کوئی نان مسلم جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتا ہے, اور پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا ہے, صدر نہیں ہو سکتا ہے, اور جو اس طرح کی جو چیزیں تھیں. اور کل ہی بلکہ میں کسی نے کہیں شیئر کیا ہوا تھا کہ جو بنگلہ دیش 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا, اور اس کی بنیادیں اس کے پیچھے بھی دیکھیں کہ یہی چیزیں تھیں کہ چونکہ ملٹری کا کنٹرول تھا, اور ملٹری پریڈومیننٹلی جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے تھی, پنجاب سے تھی, تو الٹیمیٹلی وہاں پہ ایک جو ہے وہ علیحدگی, اس علیحدگی کے بعد بنگلہ دیش میں حالانکہ وہاں پہ بھی آ کے جو وہ اس وقت کی ملٹری جس کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق تھا, انہوں نے بھی آ کے کو کیا وہاں پہ کچھ عرصہ, انہوں نے بھی ویسے ہی پالیٹکس. لیکن جب سے پچھلے میرا خیال ہے 14-15 سال سے حسینہ واجد جو ہے وہ آئی ہے, تو اس نے اس کنٹری کی ڈائریکشن کو چینج کیا ہے. اس وہاں سب سے پہلے اس نے ملٹری کو کنٹرول کیا ہے, اس کے سائز کو کنٹرول کیا ہے, اس کی انٹرونشن کو کنٹرول کیا ہے. اب آپ ان کی اکانومی کو دیکھ لیں, اور پھر جو ہے اس کے کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا ہے, ایک سیکولر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن, گو کہ اس کو ٹائم لگے گا اوور دا پیریڈ آف اوور نائٹ جو ہے وہ یہ چیزیں لوگوں کے جو رویے بنے ہوتے ہیں وہ نہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سزائیں وہاں پہ ملتی ہیں. اگر کوئی ابھی دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو 20 دوسرے اسٹوڈنٹس نے اس کو قتل کر دیا تھا. 6 مہینے کے اندر انہوں نے کیس چلا کے ان 20 کے 20 کو جو ہے پھانسی کی سزا, حالانکہ میں پھانسی کی سزا کے خلاف ہوں, لیکن ان کا قانون ہے, اور انہوں نے 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کر کے ان 20 لوگوں کو پھانسی کی سزا دی ہے ان اسٹوڈنٹس. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکشن اس نے آ کے چینج کیا. ان کی اکانومی دیکھ لیں, آج جو ہے وہ پاکستانی جا کے وہاں پہ جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں, چونکہ پاکستان کے آپ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ایک سری لنکن انجینئر 10 سال پہلے آتا ہے, محنت کر کے اس انڈسٹری اس فیکٹری میں اس نے انویسٹ کر کے ایک اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ ارن کی, اور وہ وہاں پہ کوئی 1000 آدمی جو ہے وہ ملازمت کرتا ہے. اور اس کو, اور آپ دیکھیں کہ جو پولیس نے رپورٹ درج کروائی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ بھائی ایک فارن ڈیلیگیٹ آ رہا ہے تو آپ اپنی مشینوں کی اور اندر کی ساری جو ہے وہ صفائی کریں. تو جس کی بنیاد پہ, اور چونکہ یہ ورکر پہلے بھی اس سے خوش نہیں تھے کہ چونکہ وہ ڈسپلن اور ان چیزوں کا وہ پابند تھا, تو الٹیمیٹلی جس طریقے سے اس کو مارا گیا, ایک ہوتا ہے کہ کہیں لیکن ممتاز صاحب میں تو اس پہ بھی نہیں جانا چاہتا. اگر بالفرض جو وہ کہہ رہے ہیں, اول تو اس نے نہیں کیا, لیکن اگر کوئی شخص وہ کرے بھی تو کوئی قانون, آپ کا مذہب, کوئی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے الزام لگایا ہے اس آدمی کے اوپر, اس کو رپورٹ کریں, اس کو اریسٹ کروائیں, اس پہ مقدمہ چلائیں, جو ایک مہذب معاشرے میں ہوتا ہے. یعنی ہم جب یہ تفریق کرنے لگ جاتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اگر چلیں, اگر اس نے یہ نہیں کیا, صرف صفائی کرا رہا تھا, لیکن اگر اس نے یہ کیا ہوتا تو واجب القتل ہوتا. کوئی انسان کسی بھی جرم میں واجب القتل نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے اس کو مار دے. اس کو قرار واقعی سزا جو اس ملک کے قانون میں ہے ملنی چاہیے ایک لافل طریقے سے. انلیس آپ لافل طریقے سے لوگوں کو سزا نہیں دیں گے تو آپ کا معاشرہ ایک ویجیلنٹزم کا شکار ہوتا ہے. نہیں, پھر آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور پھر اسلام کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کا قتل ہے, اور آپ ایک آدمی کو محض اس بنیاد پہ, اگر اس نے فرض کریں کہہ رہے ہیں کہ مشین پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کوئی آیت رکھی ہوئی تھی کہ کیا تھا, آیت بھی نہیں تھی, وہ کہہ رہے ہیں صرف جو ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ امام حسین کا نام لکھا ہوا تھا, اور انہوں نے جو مارنے والے ہیں انہوں نے جس حدیث کا اس کے اندر ریفرنس دیا ہے وہ حدیث نبیوں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی نبیوں, مجھے اس کی پورا نہیں پتا, جو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے کہ وہ نبیوں کی اگر کوئی وہ کرے تو اس کی یہ سزا ہے. اس میں حضرت حسین جو بھی تھے وہ نبی نہیں تھے, یعنی اسلام کی بھی اپنی انٹرپریٹیشن. دیکھیں نبی بھی ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ اب ان سوسائٹیز میں
یہاں بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں جیسس کے حوالے سے، جیسس کے کریکٹر کے حوالے سے. کچھ نے تو یہ یہاں تک کہا کہ وہ شاید گے اس میں وہ تھے. مطلب اس طرح کی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ بکس جو ہے وہ موجود ہیں. تو لیکن کسی نے ان کو جان سے مارنے کی یا ان کی صبر ہی نہیں ہے کہ مطلب دیکھیں نا، ریلیجن کسی بھی وہ کسی اس سے مکتبہ فکر سے ہو لیکن سب کے لیے عزیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ 14ویں 15ویں صدی میں جب پروٹیسٹنٹزم آیا تو ان کو مارا گیا، لیکن اس کے بعد آج تک آپ یہ دیکھیں کہ یہ عام آدمی کی جو ہے وہ سوچ نہیں ہے. مطلب آپ کا ڈیفنس منسٹر یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ نوجوان تھے وہ مشتعل ہو گئے چونکہ وہ مذہب سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. اور آج سری لنکن منسٹر کا جو ہے وہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ وہ جو ہے سری لنکن منسٹر کی کہ ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ معافی مانگے اس سے. تو یہ پورے سوسائٹی کے اندر یہ چیز اس طریقے سے پھیلائی گئی ہے. اور اس کو چونکہ جو ان قوتوں کو اور اس سوچ سے جب آپ پولیٹیکل مقاصد جو ہے وہ اچیو کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کو ان کی ضرورت آپ خارجہ پالیسی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور داخلی پالیسی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جب آپ سیاسی مقاصد کے لیے ان قوتوں کو وہ کریں گے تو وہاں پہ آپ کے اندر وہ آپ کیسے جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں اور کیوں کر آپ لیں گے. چونکہ جب تک وہ سوچ وہ جو ہے وہ سیاسی مقاصد موجود ہیں تو ایسی قوتوں کو آپ تو استعمال کرنے کے لیے زندہ رکھیں گے. جیسے ابھی انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، اور وہ ابھی تک انہوں نے کہا تھا 10 دن میں اس کو اوپن کر دیں گے، ابھی تک انہوں نے نہیں اوپن بھی نہیں کیا. ابھی اس سعد رضوی کا آیا، اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کے فرانس کے ایمبیسیڈر کی ڈیمانڈ سے ہٹ گئے، اس نے کہا نہیں بالکل موجود ہے. اس کے علاوہ آج کے اخبار میں خبر ہے جو بہت زیادہ لوگوں نے شاید پک نہیں کی ہے کہ ٹی ٹی پی سے، یہ آج میں نے جنگ کے آن لائن اس پہ پڑھی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کامیابی سے جاری ہیں اور پہلے مرحلے پہ ٹی ٹی پی کے 96 قیدی رہا کر دیے گئے ہیں. اس کی جواب میں ریاست پاکستان نے ان سے کیا لیا، ان کی جو حرکتیں ان کا ذمہ دار ٹھہرایا یہ ہم کو نہیں پتہ. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو حکومت کی ذمہ داری ہے اور جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، اور میرے خیال میں ہمیں ریاست کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ کے فوج کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. ہم سب یوفیمزم میں استعمال کرتے ہیں. حکومت جو الیکٹڈ ہیں اور ریاست سے مراد ہمیشہ جو ہے وہ فوج سے لی جاتی ہے اور پھر ان کے گماشتہ جو وہ اسٹیبلش. حالانکہ ریاست جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے، جو ہے نا وہ حکومت ریپریزنٹ کرتی ہوتی ہے ریاست کو جو ہے. تو وہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ مظاہرے کر رہے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ مذمت ایک جو عوام کی ذمہ داری ہے، ہم عام لوگوں کی، کیونکہ ہم عام لوگوں سے ملتے ہیں، ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں، ملتے ہیں پاکستان میں، سب اپنی ذمہ داری سے مبرہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے بیان دے دیا، چیف آف آرمی اسٹاف نے کنڈیم کر دیا، سارے جو ہے ملا جا کے جو ہے وہ سری لنکا کے سفیر سے مل کے آ گئے. تو ہم اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری سے مبرہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہم عوام کے اندر جس بھی وجہ سے پچھلے 40 سال میں جو زہر گھل گیا ہے، آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے تو تمام لوگوں میں آپ کو وہ زہر گھلا ہوا دکھتا ہے. اور ہم بجائے اس مسئلے کو حل کرنے کے ہم صرف یہ کہہ کے اپنی ذمہ داری سے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ اصل اسلام نہیں ہے. دیکھو اس نے بھی کنڈیم کر دیا، اس نے بھی کنڈیم، حالانکہ جو وہ کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ قطعی طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، وہ صرف وقتی طور پہ اس مسئلے کو جو ہے دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس مسئلے کو دیکھیں، ایک حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے میں نے کہا سب سے پہلی ذمہ داری فوج کی ہے. قائد اعظم نے سب سے پہلے 1948 میں ایوب خان کو جو ہے اس کا ٹرانسفر کیا تھا، کہا تھا اس آدمی کو سیاست میں زیادہ دلچسپی ہے بنسبت اپنے کام کے. اسی طرح اس وقت سے لے کے آج تک فوج نے ذوالفقار علی بھٹو کو فوج نے بنایا، نواز شریف کو فوج نے بنایا، چودھریوں کو فوج نے بنایا. کون اس وقت پاکستان کا لیڈر ہے، موجودہ حکمران جو ہیں
ان کو 2011 کا جو ان کا جلسہ کروایا اور جس طرح ان کو دوبارہ کھڑا کرایا، سب سے پہلی ذمہ داری ان کی ہے، پھر مولویوں کی اور ہمارے لیڈرز کی بھی ہے. لیکن ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے. جب ہم چھوٹے تھے، جب ہمیں گھر سے کچھ پڑھایا جاتا تھا، آج گھر سے کیا سکھایا جا رہا ہے بچوں کو؟ گھر سے دیکھیں نا، گھر سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو آپ جو ہے وہ فرض کریں پہلی کلاس میں جب جاتے ہیں تو آپ کو فرض کریں بجائے اس کے کہ الفاظ کے استعمال کا ایسے سکھایا، جب آپ کو جیم سے جو ہے وہ جہاد سکھایا جائے گا، یا جیم سے جو ہے وہ جنگ سکھایا جائے گا، یا جو ہے وہ کاف سے قتل سکھایا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ قرآن کی آیتوں سے یہ بتایا جائے گا کہ جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ اس کا قتل بھی جائز ہے. جیسے آپ آج جماعت اسلامی کے اس کے آپ نے فرید پراچا کی ایک وہ دیکھی تھی پرانی کہ ویڈیو کہ کتنی مختلف آیات کو ملا کے تو اس کو جسٹیفائی کیا کہ قرآن بھی اس کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ چونکہ آپ ابھی ایک جو ہے وہ ون سلیبس جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیا، تو یہ ہمیں گھر سے دیکھیں یہ جو سوچ آئی ہے یہ باٹم سے اوپر نہیں گئی ہے، یہ ٹاپ ٹو دا باٹم آئی ہے. چونکہ یہاں پہ پولیٹیکل مقاصد تھے پاکستان بننے کے بعد، اور وہاں پہ چونکہ جو نان ڈیموکریٹک فورسز تھیں ان کے اپنے مقاصد تھے، تو وہاں پہ جب ظاہر ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے کہ جو ہے وہ، تو اس کو ایک سیکیورٹی پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، ایک سیکیورٹی ڈاکٹرین. تو وہاں سے ہمیشہ جو ہے وہ ایک وہ پھر سلیبس میں ڈال دی گئی ہیں چیزیں، میڈیا میں ڈال دی گئی ہیں، گورنمنٹ کا نیریٹو اس پہ بلڈ کیا گیا ہے، پالیٹکس اس پہ بلڈ، اور ہم کہتے ہیں کہ پالیٹیشنز نے ڈیفر بھی کیا ہے ان چیزوں سے، پالیٹیشنز نے کوشش بھی کی ہے، ان کو رستے سے ہٹا دیا گیا، ان کو غدار کہہ دیا گیا ہے، ان کو کہا دیا کہ جو انڈین ایجنٹ ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ غیر محب وطن ہیں. تو بدقسمتی سے یہ نہیں ہے کہ پالیٹیشنز نے کوشش، حالانکہ ان کے ہاتھوں سے وہ آئے بھی ہیں، لیکن جب ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں تو اس کو وہ کریں، تو وہ چیزیں وہاں پہ روک دی گئی ہیں، سٹاپ کر دی گئی ہیں. ممتاز صاحب، اس گفتگو کو ہم وقفے کے بعد دوبارہ جاری رکھیں گے. ناظرین، اس وقت وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دے. سرکار نے فرمایا، نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سجدہ، سر تن سجدہ. یاد ہے نعرہ صاحب؟ اس وقت جہی موجودہ صورت حال ہے نا، عالم کفر چاہتا ہے کہ جہاں سارے بچے نے نا نبی کے غلام، ساری تو کوئی فکر نہیں سی کہ ہو 24 سال 20 سال باہر ہی جانا، لیکن جہاں تھی سارا سرمایا ہو پاکستان کا، وہ کہتے نا بچے ناپ کے رکھو تھلے، نہ بچوں ناپ کے رکھو، یہاں بچوں صرف کھیڈ لاؤ، گیند بلے لاؤ، جناب ہاکی لاؤ. یہاں کدی آ نا پتا چلے کہ اسی جناب کشمیر سے جا کے اپنے مسلمان بھراؤں کی مدد کرنی، اسی گل جوان ہو کے فلسطین سے جانا ہے، اسی جناب شام سے جانا، اسی برما سے جانا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں یہ دسو، اگر یہ دسو تو سارا نقصان ہوئے گا، لیکن اسی سیکھنا ہے سارا کچھ. کیا تھی نہیں چاہتے کام کشمیر کے سارے مسلمان بھن بھراؤں سے ظلم ہو رہا ہے کشمیر سے جائیے؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اتنے پہ اسکول کے سارے بچے ہیں، بچے کو باہر بندہ آ کے مارے سن گسا آیا کہ نہیں آیا؟ اے لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جہاں بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے، کی حال ہے، من سبا نبی فقتلوہ. اور جی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تنوع آ رہا نا کہ تاجدار ختم نبوت، اور اوے اے نعرہ تسی یاد کرنا ہے. نعرہ میں لوگوں کا من سبا نبی ین، تسی کو کہنا فقتلوہ. ہر بچہ اس نعرے میں یاد کرے، حدیث مبارک ہے سرکار کی حدیث سے کی ہے، من سبا نبی ین فقتلوہ، من سبا نبی ین فقتلوہ. تسی کہنا فقتلوہ، من سبا نبی ین فقتلوہ، من سبا نبی ین فقتلوہ، من سبا نبی ین فقتلوہ. تو
ہاتھ چک کے جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لا دے اوے نعرہ لاؤ, اپنے نبی نال محبت کا اظہار کرو کہ گستاخ رسول دی جڑی اسی حدیث پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ رات نوں انہاں نوں نیند نہیں آنی کہ مسلماناں دے بچے اے حدیث پڑھ رہے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو کیا سکھا رہے ہیں جس کی بنیاد پہ جو وہ اتنا تشدد پسند ہو گئے ہیں. تو یہ وقفے کے فوراً بعد پہلے آپ نے جو کلپ دیکھا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک استاد جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو, جو مشکل سے میرے خیال میں 8-9 سال کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کیا پڑھا رہا ہے اور ان کو کس طرح جو ہے قتل کی اور جہاد کی اور بغیر کسی سوچے سمجھے ایک صرف اطاعت کی تعلیم دے رہا ہے. بہرحال اسی مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات جو سب سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں, جو پچھلے سیگمنٹ میں بھول گیا, کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی بچے ہیں اور جوش میں آ جاتے ہیں, اور ہم بھی جب بچے تھے تو ہم بھی جوش میں آ کے اور ان سے کام ہو سکتا ہے. پرویز خٹک صاحب, شاید آپ کی عمر بھی میرے عمر جتنی ہوگی, ہم بھی بچے تھے اور ہم سیاست میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے. ہمیں فوجی اس وقت سخت ترین مارشل لا تھا, لیکن ہم نے کبھی کسی فوجی کو, کسی سپاہی کو, حالانکہ وہ ہمیں بہت ہم پہ تشدد کرتے تھے جو اس زمانے کے لحاظ سے لاٹھی چارج اور آنسو گیس, اور ہمیں پکڑ لیتے تھے تو تشدد بہت کرتے تھے, ہمارے ساتھیوں کو مار بھی دیا جان سے, لیکن ہم نے کبھی کسی کو مارنے کی کوشش نہیں کی, ایک تھپڑ بھی مارنے کی کوشش نہیں کی. کبھی کبھی ہمارے ہاتھ میں مظاہروں کے درمیان کوئی پولیس والا یا کوئی فوجی اگر پھنس جاتا تھا تو ہم نے کبھی, بلکہ میں بذات خود یہ کر چکا ہوں کہ جس میں ایک بیچارے پولیس والے کو کچھ لوگوں نے پکڑ کے مارنے کی کوشش کی اور میں نے ان کو روکا. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید اب آپ کے اتنے سفر ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا, لیکن اگر جماعت اسلامی یا اسی قسم کی اسلامی جمعیت طلبہ قسم کی تنظیم سے آپ کا تعلق رہا ہوگا تو لازمی آپ کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ مذہب کے نام پہ اور اپنی جو ہے فالس پرائیڈ کے نام پہ آپ لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں, لیکن ہمیں قطعی طور پہ یہ کبھی نہیں سکھایا گیا. اور میجورٹی جو اس قوم کے بچے تھے جو آج سے 40-50 سال پہلے تھے, ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے لوگوں کو جان سے مار دینا ہے, بلکہ لوگ اختلاف رائے کو ایک سویلائز طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کی جاتی تھی. تو آپ خدا را اپنی کرتوت اور اپنے جو آپ کا بچپن میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے یا آپ نے کیا کیا ہے اس کو تمام قوم پہ تھوپنے کی نہ کوشش کریں. ہماری قوم بہت اچھی تھی, ہمارا ملک بہت اچھا تھا, ہمارے ملک میں لوگوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی سکھائی جاتی تھی. یہ ہم آپ کے آقا جو جنرل ضیاء الحق آئے جب 1977 میں, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے حکومت برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو ہر چیز پہ, ہر جو ہے وہ تفرقے کی بنیاد پہ الگ کرنے کی کوشش کی, اور اس میں ایک فالس جو ہے وہ ریلیجیوسٹی پیدا کی. اس نے یہ کام خراب کیا ہے, اور ہم اس چیز کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو صرف جوش کا نام دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جوش تو پھر رہے گا, جوش کو آپ کیسے ختم کریں گے. تو بہرحال اگر اسی بات کو کنٹینیو کریں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس میں آئیں کہ جو ہماری اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس ابھی جو الیکشن ہوئے NA 133 کے, اس میں پیپلز پارٹی نے تحریک لبیک پاکستان والوں کے ووٹ لیے. ان کا جو ہے, حالانکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک چیز ہم بہت ان اے وے اس کی تعریف کرتے تھے کہ وہ ان کا کم از کم اس فنڈامنٹلزم کے بارے میں ان کا ایک کلیئر موقف ہے اور وہ کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. انہوں نے بھی کمپرومائز کیا. TLP کے جب سعد رضوی چھٹے تو اس کے بعد تحریک انصاف کے جو ہے وہ منسٹر نے, انہوں نے جا کے ان کو گلدستہ دیا, ان سے ملاقات کی. اس کے بعد جیسے ہی وہ چھٹے ہیں اس کے بعد میرے خیال میں احسن اقبال نے کہا کہ جی ہم ان کے ساتھ الیکٹورل ایڈجسٹمنٹ کرنے کی سوچ سکتے ہیں. تو جب آپ کے تمام پارٹیز, تمام لوگ ان فنڈامنٹلسٹ
کو، ان دہشت گردوں کو جو دہشت کے ذریعے اپنا اثر رسوخ بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو ہمیں امید کی رمق کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں، جو بنیادی بات وہی آ گئی ہے کہ سیاستدان اس میں آپ کو بے بس اس وجہ سے نظر آئیں گے کہ چونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف کھل کے کوئی چیز بات کرتے ہیں یا جو چیز ہے تو الٹیمیٹلی، اور چونکہ ان کا ایک ووٹ بینک اب موجود ہے، بہت بڑا ووٹ بینک ہے ٹی ایل پی کا اور ان جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نہیں تو جو ہے وہ ہمارے خلاف یہ استعمال کیے جائیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی اوپن کھل کے جو ہے وہ موقف لینے سے گھبرا رہے ہیں کہ بھائی کل. لیکن کسی جگہ پہ تو آ کے آپ ایک کلیئر سٹینڈ لیتے ہیں کہ واٹ ایور، اگر مجھے جان سے بھی مار دیا جائے، میری حکومت بھی چھین لی جائے، کچھ بھی کرنے جائے، ان لوگوں سے میں کمپرومائز نہیں کروں. میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ اس طرح کی تو ایک تو کوئی جو ایک انقلابی جو پارٹی ہے، ایک سیکولر جو پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ تو شاید سوچ سکتی ہے. جہاں پیپلز پارٹی جیسے لوگ جن کے بارے میں ہمارے کچھ ایک نرم جو ہے وہ ہوتا تھا کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ فنڈامنٹلزم کو، ٹیررزم کو، ایکسٹریمزم کو جو ہے وہ اوپنلی کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، اپوز بھی کرتے ہیں. تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ چھوڑیں، سلیمان تاثیر کو جب مارا گیا تو کوئی آدمی اس کے نماز جنازہ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوا. پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس پہ کوئی جو ہے وہ اظہار افسوس جو ہے وہ کرنے کی کسی نے جو ہے وہ جرت، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہاں پہ. تو اب تو انہوں نے ٹی ایل پی کا سفر تو کافی لمبا ہو گیا جو ہے وہ خادم رضوی صاحب نے، اور اس کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا ہے، اس کو بہت بڑا پولیٹیکل جو ہے وہ ووٹ بینک میں تبدیل کر دیا گیا. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ میں ایک ٹول ہیں جو ہمارے خلاف جو ہے وہ وقت آنے پہ استعمال کیے جائیں گے، کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے کوئی جا کے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے تاکہ یہ کل ہمارے خلاف جو ہے وہ استعمال نہ ہو سکے. اور بات وہی ہے کہ جب تک یہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ فوج کی رہے گی سیاست کے اندر، تو اور پھر اس طرح کے لوگوں کو آپ اسٹریٹجک مقاصد کے لیے جو ہے اس فورسز کو استعمال کریں گے، تو اس وقت تک آپ یہ بھول جائیں کہ سیاسی جماعتیں کچھ کر سکیں یا وہاں پہ ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کی جا سکے، جب تک آپ اس کنٹری کی اندرونی خارجہ اور سیاسی پالیسی کی ڈائریکشن چینج نہیں کرتے ہیں اور مداخلت بند نہیں ہوتی ہے. اس وقت تک یہ چیزیں آپ اے پی ایس ہوا، کتنی چیزیں ان کو بار بار رپیٹ کرنے سے کیا کشمیر آپ کے ہاتھ سے ختم ہو گیا نا. کشمیر کا جو قصہ جس پہ سارا نیریٹو جو ہے وہ آپ نے بلڈ کیا تھا، ہندوستان نے اس کو انٹیگریٹ کر لیا اور اس کے بعد آپ کو بار بار کوشش کی آپ نے کہ جی ہمارے ساتھ ہندوستان بات کرے، تو ہندوستان نے اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ بات بھی مطلب کرنا مناسب نہیں سمجھی. تو اس لیے یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک کوئی سنجیدگی مجھے نظر نہیں آتی ہے ان کو ختم کرنے کے حوالے سے. ناظرین، یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے، اس پہ ہم اور بھی بات کرتے رہیں گے. ابھی آخر میں کشمیر کی اور ہندوستان کی بات کی، اس پہ ایک ذرا سی بات کر کے پھر ہم اگلے موضوع کی طرف چلیں گے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو پاکستان کی سیاست میں ہم رہے ہیں اور ہمارے ساتھی پچھلے تقریباً 70 سال سے یہی بات کرتے تھے کہ پاکستان اسلحے کی دوڑ میں اور تشدد کے ذریعے نہ کشمیر کو لے سکتا ہے، نہ ہندوستان سے جیت سکتا ہے، بلکہ پاکستان کو ان شعبوں میں اپنے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جن کی بنیاد پہ وہ واقعی ہندوستان کو کیا پوری دنیا کی جو ہے ویسٹرن جو کیپٹلزم ہے اور ان تمام کو نیچا دکھا سکتا تھا. وہ تھا ایجوکیشن، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، وہاں کی عورتوں کو ان کی صحیح جگہ دینا اور ان کو حقوق پہ کام کرنا. وہ نہیں کیا، اور جب ہم یہ بات کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ غدار ہیں، آپ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. اور اب پچھلے 3 سال میں جب ہم کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کہتے تھے اب آپ کیوں نہیں جنگ کرتے، آپ نے کہا ایٹم بم، یہ ہمیں جواب دیا جاتا تھا کہ ہم مار دیں گے، ہم خود بھی نہ رہیں، ہندوستان بھی نہیں رہے گا اور تم لوگ ایجنٹ ہو.
اور اب جب ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ایٹم بم کیوں نہیں استعمال کیا جاتا تو اب وہ کہا جاتا ہے کہ ایٹم بم سے تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا، جنگ سے، ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ جنگ سے کیا مسئلے کا حل نہیں ہے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ اب تم غلط۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں اور ابھی بھی وقت ہے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ جنگ سے ہٹ بھی نہیں رہے، آپ اپنی ریسورسز کو عوام کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے نہیں لگا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو برے حالات ہیں وہ آپ اپنے ملک کی صرف 2 ہیڈز، آپ کی آرمڈ فورسز کے کا بجٹ اور آپ اپنی فورن سروسز کا بجٹ جو ہے نا اپنی ریونیو سے پورے نہیں کر سکتے، فورن ڈیٹ سروسنگ کو آپ جو ہے پورا نہیں کر سکتے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ صرف باتیں کرنے کے بجائے کوئی عملی قدم کریں تاکہ ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ ایک بہتر ماحول میں اور ایک بہتر سوسائٹی میں جنم لے سکیں اور اس کو میں نشو و نما پا سکیں۔ پر اس سے آگے بڑھتے ہوئے ممتاز صاحب ایک بڑا اچھا میری نظر میں قدم اٹھایا ہے پاکستان نے، جو انہوں نے جو یہ ڈیموکریسی سمٹ ہے اس میں نہ جانے کا ان ون وے، کیونکہ امریکہ کی ہپوکریسی یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں ان کے مقاصد ہیں، جہاں ان کو اپنے مقاصد کے لیے ڈیموکریسی سوٹ نہیں کرتی وہاں وہ ڈیموکریسی کے خلاف کھڑے رہتے ہیں۔ ہر ڈکٹیٹر کو، پورا مڈل ایسٹ آپ دیکھ لیں، سعودی عرب سے لے کے ساری گلف اسٹیٹس دیکھ لیں، ایجپٹ دیکھ لیں آپ، دنیا اور تھائی لینڈ دیکھ لیں، بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ ان کو ڈیموکریسی نہیں چاہیے، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور اس کے باوجود ڈیموکریسی کے چیمپئن بھی بنے رہتے ہیں۔ تو ایسی ہپوکریسی میں ایسی کانفرنس میں جانا، اور جہاں پہ ان کا ایک بڑا مقصد چین کو، جو بہرحال پاکستان کا ایک دوست رہا ہے، اور رشیا کو بھی نہیں انوائٹ کیا گیا، ٹرکی کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا، تو ان ون وے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن ممتاز صاحب، کیا یہ واقعی ایک حب الوطنی، ایک جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے، یا ایک اگین یہ وہی وقتی طور پہ خوش کرنے کے لیے اپنے نئے دوستوں کو، جو چائنا کو خوش کرنے کے لیے، یا جو عمران خان کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے ان کو فون کال نہ ہونے پہ اور ان سے رابطہ نہ کرنے پہ، کیا یہ اس کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ اگر آپ واقعی امریکہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی جو آپ کو ان کے پر سے آپ کی اکنامک ڈپینڈنس ہٹائیں۔ دیکھیں، اگر تو پاکستان نے یہ اپنے انٹرسٹ میں چیز کی ہوتی تو یقیناً جو ہے وہ ایک اچھا قدم ہوتا، لیکن میری جو اس حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پاکستان نے کچھ چند دن پہلے یہ تھا کہ پاکستان اس میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو تھا پاکستان کا آفیشیل ورژن کہ اس کو جوائن کرے گا۔ اب ہوا یہ کہ یہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے جو ملائیشیا میں جو ہے وہ اسلامک کانفرنس ہوئی تھی، تو پاکستان نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ جوائن کریں گے، جو مہاتیر محمد کے جو ہے وہ انڈر ہوئی تھی، لیکن جب سعودی پریشر پڑا تو پاکستان نے بیک آؤٹ کر لیا اس پر۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہوئی ہے، یہاں پہ بھی چند دن پہلے اس کے بعد آپس میں بھی کنسلٹ ہوا، اور چائنا کا بھی جو ہے وہ پریشر آیا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ہم آپ کے اس پہ کھڑے رہتے ہیں، تو ہمیں اس پہ وہ نہیں وہ کیا گیا، تو آپ بھی اس کو جو ہے وہ اوائڈ کریں۔ تو بنیادی طور پہ پاکستان نے جو ہے وہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی یا کوئی سیلف انٹرسٹ میں یہ چیز نہیں کی گئی، اور سیلف انٹرسٹ میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ پاکستان کے سیلف انٹرسٹ میں ہو بھی نہیں سکتی ہے، چونکہ امریکہ کا جو گلوبل کلاؤٹ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے اس وقت تک، اور پاکستان ہر اس انسٹیٹیوشن سے مددگار کا طالب ہے جو امریکن انفلوئنس کے، ابھی تک چائنا کا ورلڈ آرڈر نہیں بنا ہے، ابھی تک امریکن لیڈ جو ہے وہ جو ورلڈ آرڈر ہے، اس میں ورلڈ بینک ہو، اس میں IMF ہو، فیٹف ہو، ایشین بینک ہو، یو نیم اینی ون، اور جو ہمارے دوست سپوزڈلی دوست ممالک جو ہیں مڈل ایسٹ والے تو سارے۔ اور دوسری جو چیز ہے، یہ جو ڈیموکریٹک سمٹ بھی ہے، اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ جو جتنی بھی پالیسیز بائیڈن جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹرمپ نے رکھی ہے۔ جتنی بھی آپ ڈیموکریٹس کی اس وقت جو بھی مڈل ایسٹ سے لے کے چائنا سے لے کے ماسوائے صرف یورپ کے، ٹھیک ہے کہ نہیں،
जितनी भी वो हैं वो और क्लाइमेट चेंज के हवाले से 2 चीज़ें छोड़ के मिडल ईस्ट की पॉलिसी को जो है वो फॉलो कर रहा है इस वक्त जो है वो डेमोक्रेट्स, और उसी तरीके से वो मिडल ईस्ट के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद लोग जो है वो इज़राइल के साथ ताल्लुकात को जो है वो बहाल करें, एक नॉर्मल जो है वो चीज़ें जो है वहाँ पे डेवलप हो। और उसी तरह से जो है वो चाइना के ख़िलाफ़, चूँकि ट्रंप ने आके पहली दफ़ा ये एक चाइना के ख़िलाफ़ जो है वो इनिशिएटिव लिया, और ये जो स्पेसिफिक जो है वो इनिशिएटिव था जो चाइना को कंटेन करने का, तो ये भी उसी की ये जो डेमोक्रेटिक जो समिट है डेमोक्रेसी की, ये उसी की तरफ एक कदम है। कोई ये बाइडन की कोई अपनी मतलब वो नहीं है, लेकिन चूँकि बाइडन या डेमोक्रेट्स ये समझते हैं कि ये अमेरिका का एक सॉफ्ट जो है वो पावर है जिसको आसानी के साथ आप सेल कर सकते हैं, आसानी के साथ आप जो है वो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो दूसरे हैं, उनको आप इसमें इन्वॉल्व करके अमेरिकन जो एक इमेज है उसको दोबारा बहाल कर सकते हैं। चूँकि चाइना के हवाले से तो स्टिल ये चीज़ है कि अभी तक चाइना ठीक है जितना भी मतलब वो कर ले, लेकिन चाइना एक डेमोक्रेटिक जो है वो कंट्री नहीं है, एक अथॉरिटेरियन कंट्री है जिसने कम्युनिस्ट पार्टी तो रखी हुई है लेकिन कैपिटलिस्ट इकानमी जो है वो लेके मतलब वो चल रहा है। तो ये जो चीज़ है उसके तनाज़र में उन्होंने, अब देखें ना आप इसी दौरान रशिया पुतिन जो है वो इंडिया के अंदर गया है। इंडिया देखें ना, इंडिपेंडेंट कंट्री का ये पता चलता है आपको दूर से। उन्होंने उनसे डिफेंस सिस्टम भी ख़रीदा है, अमेरिकन ने टर्की पे पाबंदी भी लगाई इस बुनियाद पे कि उसने भी ख़रीदा था, लेकिन उसके बावजूद जो पुतिन और रशिया और इंडिया के दरमियान बहुत सारे मायदे भी हुए इस दौरान, और अमेरिका के साथ भी इंडियन जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो एक पॉलिसी जो वो चला रहे हैं, इस डेमोक्रेसी समिट के अंदर भी हैं और बाकी ममालिक मिडल ईस्ट के अंदर भी उनकी अपनी जो है वो प्रायोरिटीज़ तरजीहात के तहत चीज़ें जो है वो बना रहे हैं। तो पाकिस्तान का बुनियादी जो अलमिया रहा है, पाकिस्तान आज तक अपने इंटरेस्ट के तहत कोई स्टेप ले ही नहीं सका है पॉलिसी बना। जो मुल्क अभी तक इस बुनियाद पे ये सोच रहा है कि हम जो है वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए रियासत में इतने ख़तरनाक फोर्सेस को से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो आप ये समझते हैं कि वो इतने ब्रॉडर बेस पे और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे सोचेंगे? और इसी तनाजुर में जो लेटेस्ट एक वाक़या है नाज़रीन, उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाते चलें कि इन तमाम अनासर जिनका मुमताज़ साहब ने ज़िक्र किया, उनसे कंप्रोमाइज़ करने टीटीपी जिन्होंने 80,000 लोगों को मारा, जो हमारे फ़ौजियों के सरों से जो फ़ुटबॉल खेलते रहे उनको कत्ल करके, उनसे मुज़ाकरात और उनके ख़िलाफ़ जो है वो काम नहीं करते। लेकिन गवादर जिसको तकरीबन पिछले 15-17 साल से एक गेम चेंजर के गवादर की वजह से पूरा पाकिस्तान बदल जाएगा, पूरे पाकिस्तान में तब्दीली और ये एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और बड़ी पोर्ट, आज तक गवादर के लोगों को साफ़ पानी पीने को नहीं मिलता, बल्कि उसके अलावा उन्होंने साफ़ पानी जो पानी का जो है ट्रक कराची में 4,000 का मिलता है, गवादर में 15,000 रुपये का मिलता है, जो वहाँ के लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उसके अलावा वहाँ की पानियों में उन्होंने गैर मुल्की ट्रॉलर और ज़्यादातर चाइनीज़ को इलीगल फ़िशिंग की इजाज़त दी हुई है, और उसके ख़िलाफ़ जब वहाँ के लोग मुज़ाहरा करते हैं तो उनको उस मुज़ाहरे की इजाज़त नहीं दी जाती। 5,500 एडिशनल पुलिस वाले और रेंजर्स और फ़ौजियों को वहाँ पे तैनात किया गया। फ्रंटियर कोर ऑलरेडी वहाँ पे है। जो लोग, वो औरतें वहाँ पे निकली हैं जो अपने लिए पानी का और अपने इकनॉमिक, उनका कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, वो अपनी वो जो उनकी ट्रेडिशनल माहीगिरी की सनत है उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसकी जो क़यादत है वो एक जमात इस्लामी के एक मौलवी साहब कर रहे हैं, जो मैं बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी वालों के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये एक बहुत अच्छा वहाँ पे उन्होंने किया। और लेकिन आज ही उसी मुज़ाहरे में, उसमें तकरीर करने पे हमारे पुराने दोस्त हैं
یوسف مستی خان ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے اوپر جو ہے غداری کا اور حکومت کے خلاف بات کرنے کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے. یہ ایک وہ شخص ہے جو پچھلے تقریباً جو ہے مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ تقریباً 60 سال سے عوامی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کی تمام بات عوام کے حقوق کے لیے ہوتی ہے. عوامی ورکرز پارٹی کے وہ صدر ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ تمام دہشت گردوں کو، ان تمام لیڈروں کو جو اس دہشت کی تعلیم دیتے ہیں، جنہوں نے واقعی اس ملک کے فوجیوں کو مارا ہے. اور یہ عوامی ورکرز پارٹی اور اس قسم کی کسی پارٹی کا کسی قسم کی آزادی یا علیحدگی کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو بڑے پرو پاکستان لوگ ہیں، بالکل پرو پاکستان، اور وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو خدا را اگر آپ اس ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم 17 سال میں آپ ان کو صاف پانی دینے میں کامیاب نہیں ہوئے. گوادر میں پانی کی بوند بوند کو لوگ جو ہے وہ ترس رہے ہیں. بہرحال بہت سارے معاملات ہیں. گوادر کا پانی جو ہے وہ دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں لیکن لوکل کو اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ مسائل بہت ہیں، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا. اگر جلدی ممتاز صاحب کچھ افغانستان کے بارے میں بات کر لیں، کیونکہ وہاں پہ ایک طرف تو جو ہے فوڈ کرائسس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جس میں لوگوں کو قحط کی نوبت آ گئی ہے، اور دوسری طرف جو طالبان ہیں وہ بجائے اپنی پالیسیز کو کچھ ذرا سا بہتر بنائیں، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ وہ عورتوں کے اسکول کھول دیں گے، وہ وہاں پہ کسی ریپرائزل کلنگز نہیں کریں گے، وہاں پہ وہ براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں گے جس میں تمام لوگوں کو ڈالیں گے، وہ بجائے اس پہ عمل کرنے کے مزید سختی کر رہے ہیں. انہوں نے عورتوں کے اسکول اور کالجز بالکل بند رکھے ہوئے ہیں. کلنگز شروع ہو گئی ہیں پچھلی حکومتوں کے لیڈروں کی اور ان کے بیوروکریٹس کی، اور جو ہے کہ کہیں سے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی براڈ بیس گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. تو ذرا اگر اس بارے میں آپ کچھ تفصیل بتا سکیں. نہیں دیکھیں، آج بھی بلکہ میں یو این کا جو انڈر جنرل سیکرٹری ہے تو ان کا وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں بہت بڑے کرائسز ہیں، اور ان کو یہ جو بجٹ ہے یو این ایڈ کا وہ ٹرپل ہو تو پھر بھی جا کے کچھ نہیں، وہ جتنی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں چیزوں کی تو اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن اب کہنے کا وہی چیز ہے کہ پاکستان کل یہی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ طالبان بدلے ہوئے ہیں، یہ طالبان وہ نہیں ہیں، یہ طالبان اب جو ہے وہ 2001 والے نہیں ہیں، اب یہ سارا یہ کام کریں گے. آج جن کی وکالت جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ عمران خان جو ہے وہ سارے کرتے آئے ہیں، اب وہی طالبان جو ہے وہ ان کو آئے ہوئے کافی مہینے بھی ہو چکے ہیں حکومت میں، اور وہ بجائے کہ کوئی اپنی پرانی پالیسیوں سے پیچھے ہٹ کے جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی، اور اگر وہ واقعی ان کا کوئی ایک گورننس کا کنسپٹ ان کے پاس موجود ہے جہاں ایک انکلوسیو گورنمنٹ کو جو ہے وہ آگے لے جا سکیں، بنا سکیں، تو وہ چیز تو اس وقت تک نظر نہ آ رہی ہے. اور اسی وجہ سے اب انہوں نے بجائے اس کے کہ اسکول کھولنے کے، خواتین کے حقوق پرانی طرح نہیں لیکن کچھ جو ہے وہ چھوٹی بنیاد پہ، کم بنیاد پہ ان کو جو ہے وہ دیتے، اس کے بجائے آپ دیکھیں کہ جو کوئی ایکٹیوسٹ وہاں پہ تھا، جو کوئی پرانا آفیشل وہاں پہ تھا، کوئی سنگر تھا، کوئی دوسرے تھے، ان کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ کنفائن ہیں وہاں پہ اپنی اپنی جگہوں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس جو ہے وہ افغانستان کا، اگر افغانستان پہ اگر پاکستان کا اثر و رسوخ ہے اور اس کا انفلوئنس اگر پاکستان نے بڑھا کے ان کو اس پہ مجبور نہ کیا تو یہ کرائسس الٹیمیٹلی پاکستان تک پہنچیں گے دوبارہ، چونکہ یہ وہاں تک نہیں رکیں گے. یہ لوگ نکل رہے ہیں وہاں سے، جو وہاں پہ وہ رہے ریفیوجی کی شکل میں، بہت ساری چیزوں کی شکل میں لوگ وہاں پہ اب مریں گے آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں وہاں بچوں کی حالت، جو ان کی تصویر دیکھیں کہ اب وہ جو ہڈی کا ڈھانچہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، چونکہ فوڈ نہیں مل رہی ہے سب لوگوں کو. تمام ایک سیریس کرائسس ہے، اور ان کرائسس میں سمجھتا ہوں کہ طالبان جب تک اس ایک انکلوسیو گورنمنٹ کا جو ان کا پرامس تھا اور جو بیسک بنیادی رائٹس ہیں
ان کی پاسداری نہیں کریں گے تو یہ ایشو اس معاملے میں 2 منٹ ہمارے پاس ہیں، اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں کہ ڈسپائٹ جو بھی طالبان نے کیا ہے، جو بہت پاپولر ویو ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ طالبان کے حوالے وہ کر کے گئے ہیں، 20 سال میں وہ فیل ہو گئے اس ملک میں ایک مؤثر سسٹم، انہوں نے 20 سال تقریباً سمجھنے ایک طرف سے رشوت اور لوگوں کو پیسے دے کے اپنے آپ کو وہ کیا، ان کی کیا ذمہ داری ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ طالبان جو بھی کر رہے ہیں، لیکن جو وہاں کی تقریباً 40 ملین یا 36 ملین جو آبادی ہے، اس آبادی کو پچھلے 20 سال اور اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو تقریباً 36 سال سے امریکہ نے جنگ میں مبتلا رکھا ہوا ہے، تو ان کی طرف کیا ان کی کوئی رسپانسبلٹی ہے؟ کیونکہ جس طرح انہوں نے ایک بلینکٹ بین کر دیا ہے، سارے پیسے روک دیے ہیں، ہر چیز روک دی ہے، تو اس کا الٹیمیٹ جو ہے نقصان اور اس کا نشانہ تو عام عوام بن رہے ہیں۔ دیکھیں جو امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے، امریکہ کوئی نیشن بلڈنگ کے لیے وہاں پہ نہیں گیا ہوا تھا، کوئی اسٹیٹ بلڈنگ کے لیے نہیں گیا ہوا تھا، امریکہ کے ایک گلوبل پاور ہے، اور کل چائنا جہاں جہاں جاتا ہے وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے تحت عوام کی جو ہے وہ ہیلپ کی جائے، ہم اس رجیم کی جو ہے وہ نہیں کریں گے جب تک انہوں نے جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہے وہ پوری وہ نہیں کرتے، تو وہ تو اپنا ایک جواز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہم یو این کو سپورٹ کر رہے ہیں، فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، یو این ایجنسیز کے ذریعے جو ہے وہ وہاں فوڈ اور دوسری چیزیں دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس گورنمنٹ کو اگر کوئی اس کو رکھنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ ایسے طالبان کو آپ فرض کریں ان کو ریکگنائز آپ وہ کر لیں گے، تو وہ جو آج اس پریشر کے ریکگنائز کرنے کی کوئی بات نہیں کر نہیں، لیکن آپ پھر آپ ان کو کیسے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پیسے دیں گے؟ آپ اگر ریکگنائز نہیں کریں گے تو فنڈنگ آپ ڈائریکٹ ان کو کیسے کریں گے؟ بہرحال ناظرین، ہمارا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، ایک ہلکی پھلکی آبزرویشن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی فوج اور امریکہ تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں کہ وہ بڑی اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، ہر برا کام، ہر برے لوگوں کو، ہر دہشت گرد بنانے اور ان کو پھر مارنے اور ان کو جو ہے اور اسمگلنگ ہو، بھلے وہ ایران کانٹرا افیئر ہو جو پاکستانی جو امریکی حکومت نے کیا 80s میں، اور دوسری طرف ہماری فوج بھی اس میں جو ہے وہ افغان کے لیے جو اسلحہ آتا رہا اور اوجڑی کیمپ سے لے کے تمام چیزیں، تو ان لائٹر وے دونوں ایک ہی طرح ہیں، دونوں ایک ہی جو ہے وہ ایک اگر کہا جائے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والا قصہ ہے۔ 12 آن اے لائٹر نوٹ، اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔